السلام علیکم۔ سجاد کانجو کی طرف سے خوش آمدید اور خیریت کی امید۔ اساتذہ کرام کی مشکلات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، کبھی پرائیویٹائزیشن، کبھی ریشنلائزیشن، کبھی ڈاؤن سائزنگ تو کہیں رائٹ سائزنگ، کبھی کوئی ٹیسٹ، کبھی کوئی ٹریننگ اور نت نئی موبائل ایپس اور ان کی اپڈیٹ۔ یاد رہے کہ اساتذہ کرام مطلوبہ تعلیمی معیار، قابلیت اور اہلیت پر پورا اترنے کے بعد ہی شعبہ پیغمبری کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ بات بھی اٹل ہے کہ جن اقوام نے ترقی اور خوشحالی کی طرف قدم بڑھایا، بلا شبہ انہوں نے اپنی محسنین اور معلمین کی قدر جان کر ہی یہ مقام حاصل کیا۔ پھر انہوں نے عالمی معاشرے اور دنیا میں وہ مقام حاصل کیا جو اساتذہ کی تکریم کے بغیر ممکن تھا ہی نہیں۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ استاد بادشاہ نہیں ہوتا مگر بادشاہ بنا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، صبح بھر میں TNA ٹیسٹ ہوئے، زیادہ تر اساتذہ نے ٹیسٹ کا بائیکاٹ کیا، کچھ نہیں دیا۔ ٹیسٹ شروع ہونے سے پہلے تو ٹیسٹ کی بنیاد پر جاپان، امریکہ اور یورپ وغیرہ میں ٹریننگ کی نوید سنائی جاتی رہی، اور اب ٹیسٹ نہ دینے والوں کے خلاف شو کاز نوٹسز اور برطرفی تک کا عندیہ بھی دیا جا رہا ہے۔ محترم اساتذہ کرام و ناظرین، اگر آپ نے اپنے اساتذہ کی بدولت کوئی مقام حاصل کیا ہے تو میری ان باتوں پر ضرور غور کیجیے گا اور میرے سوالات کے جوابات بھی دیجیے گا۔ کیا صرف سرکاری اساتذہ نااہل ہیں؟ کیا اتنے سالوں سے بغیر کام کے تنخواہیں صرف اساتذہ ہی لے رہے ہیں؟ حاضری لگا کر اپنے کام کاج نمٹانے والے صرف اساتذہ کرام ہی ہیں؟ اپنے جائز کاموں کے لیے دوسرے ملازمین کو رقم صرف اساتذہ دیتے ہیں؟ کیا تمام سرکاری محکمہ جات میں آئے دن پروفیشنل ٹریننگز اور نت نئی ایپس انسٹال کروائی جاتی ہیں؟ کیا آپ بتائیں گے کہ اسکیل وائز کس محکمے کی تنخواہیں اساتذہ سے کم یا برابر ہیں؟ کون سے سرکاری ملازمین روزانہ یا ماہانہ کی بنیاد پر والدین سے مل کر بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ یعنی معاشی مستقبل کی طرف حقیقی رہنمائی کرتے ہیں؟ کیا اساتذہ کی کوششوں کے بغیر قوم ان پڑھ رہ کر ترقی کر سکتی ہے؟ اگر تعلیم ہی نہ ہوگی تو وطن عزیز کتنا عرصہ بیرونی امداد پر دنیا کے سامنے سر اٹھا کے جیے گا؟ جب اسکول پرائیویٹ ہو گئے تو کیا تمام والدین پرائیویٹ اسکولوں کے اخراجات برداشت کر پائیں گے؟ اتنی مہنگائی اور پرفتن دور میں بچوں کی مہنگی فیسیں بھریں گے یا اپنے بچوں کا پیٹ بھریں گے؟ یہ بتائیں کہ وطن عزیز میں جن لوگوں نے بھی ترقی کی منازل طے کی، کیا سب پرائیویٹ اداروں سے تعلیم یافتہ ہیں؟ اسکول میں بچوں کے شور شرابے، محکمانہ دباؤ اور ذاتی مسائل کو بالائے طاق رکھ کر ایک استاد طلبہ کی تعلیم و تربیت خوش دلی سے کرتا ہے، کیا کسی اور محکمے کا ملازم اتنا دباؤ برداشت کر سکتا ہے؟ کیا چھٹیوں میں کنوینس الاؤنس کی رقم صرف اساتذہ کرام کی کٹتی ہے یا باقی ملازمین بھی اس کار خیر میں شامل ہیں؟ کیا اساتذہ اور ان کے بچے بیمار نہیں ہوتے؟ پھر اتنا کم میڈیکل الاؤنس اساتذہ کا ہے کیوں؟ کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر برطرفی کی تلوار اساتذہ کے علاوہ دوسرے اداروں کے ملازمین کے لیے بھی ہے؟ پیڈا ایکٹ صرف ایک صوبے کے لیے ہی کیوں؟ ہمارا ایک ملک ہے، ایک قانون ہے، پھر قانون سازی اور پالیسی میکنگ میں اساتذہ کا استحصال کیوں؟ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ اگر اساتذہ کرام کو ذاتی یا سرکاری کام کے سلسلے میں کسی دوسری سرکاری دفتر یا ادارے میں جانا پڑے تو اساتذہ کرام کو وہاں کتنی عزت دی جاتی ہے۔ جی ناظرین، اتنی کم سہولیات، سطحی حقائق اور کم وسائل کے ہوتے ہوئے آپ ترقی یافتہ ممالک کے تعلیمی نظام کا موازنہ اپنے تعلیمی نظام سے کیسے کر سکتے ہیں؟ آخر میں ایک التجا، اپنی قوم کو اتنا غلام نہ بنائیں کہ وہ جینے کو ہی ترقی سمجھے۔ شکریہ۔ خدا آپ سب کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔